آپ نے پرہیز کی بات کی ہے اور علاج کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے جو خوراک ہے اس کو کون سی لینی چاہیے، اس کا ڈائٹ پلان کیا پراپر ہونا چاہیے کہ لیکن کیا مطلب ایک چیز اس میں ایڈ یہ کی جا سکتی ہے، ایک نارمل بندے کی جو ڈائٹ ہے ایک دن میں وہ روٹی کھا رہا ہے، شوگر کا انٹیک اس کا ایک نارمل ہے، تو ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ڈائٹ پلان کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر اس کو کیا صرف پرہیز کرنے سے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ سر ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ ہی ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ڈائٹ میں سب سے پہلے آپ نے کاربوہائیڈریٹس یا ریفائنڈ شوگرز جو ہوتی ہیں ان کو کم کرنا ہے. اس میں چینی والی چیز کوئی نہیں کھانی، گڑ شکر والی کوئی چیز نہیں کھانی. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گڑ کھا لیتے ہیں اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، ہم شکر استعمال کر لیتے ہیں اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز بھی اتنی ہی تقریباً ہارمفل ہے. کوئی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے ورنہ وہ بھی اتنی ہی ہارمفل ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس میں ڈائریکٹ شوگر استعمال کی گئی ہو وہ کم لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کاربوہائیڈریٹس جو نشاستہ ہوتا ہے ہمارا اس کا انٹیک تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. بند تو نہیں کر سکتے بالکل ایک دم، لیکن کنٹرول انٹیک ہونا چاہیے. را شوگر نہیں لینی چاہیے. اور اس کے بعد ڈائبٹک ڈائٹ میں یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں بے شک 4-5 دفعہ کھا لیں، لیکن اکٹھا نہ کھائیں تاکہ آپ کے بلڈ شوگر میں ایک دم اچانک گلوکوز کا سرج نہ آئے جس کو پھر ہماری باڈی کو پتہ نہ لگے کہ جی یہ ہم نے سیلز میں کہاں لے کے جانی ہے یا کیسا جو بھی اندر کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں تاکہ ایک اسٹڈی ڈائٹ ملتی رہے، اسٹڈی گلوکوز کی اماؤنٹ ملتی رہے اور وہ پھر کنٹرولڈ بھی رہے. سب سے پہلا سٹیپ ڈائٹ ہی ہے پلس ایکسرسائز ہے. اگر اس سے کسی شخص کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے میڈیسن کھانے کی. اگر اس سے نہیں کنٹرول کر پاتے تو پھر اگلا سٹیپ میڈیسنز کا آتا ہے. ایک اور سر بڑا اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا کویشچن ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ شوگر کی زیادتی کی، آلموسٹ بہت سارے لوگوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شوگر ان کی لو ہو جاتی ہے. اب ایک پیشنٹ کو یہ کیسے آئیڈیا ہوگا کہ اس کی شوگر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اسی دوران اگر کسی پیشنٹ کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو اس میں کیا علامات ہوتی ہیں، اور لو شوگر کا ہونا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ سر شوگر کے مریض کی شوگر لو ہو سکتی ہے، نارمل ہیلتھی بندے کی شوگر نہیں لو ہوتی جب تک کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. ہوتے ہیں کچھ کنڈیشنز لیکن بہت ریئر ہوتی ہیں کہ جن میں بندے کی شوگر پرسسٹنٹلی لو رہتی ہے مسلسل طور پہ. لیکن شوگر کے مریض کی شوگر لو ہو سکتی ہے. اس نے ڈائٹ مس کر دی، اسکپ مس کر میڈیسن لے لی، کھانا مس کر دیا، یا کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو شوگر لیول بہت زیادہ ڈاؤن کر سکتی ہیں. اس میں پھر بندے کو نکاہت، سستی، نیند اور اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. اس وقت فوری طور پہ اس کی شوگر لیول چیک کرنا چاہیے اور اس کو فوراً مینیج کرنا چاہیے. اگر شوگر لیول کم ہو گیا باڈی کا تو پھر بندہ مطلب کمپلیکیشنز میں بھی جا سکتا ہے. فوری طور پہ بے ہوشی وغیرہ اس طرح کی علامات آ سکتی ہیں. نارمل ہیلدی بندے کی شوگر لو نہیں ہوتی یوزلی اگر وہ اس کا اندر کا سسٹم نارمل کام کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ایمرجنسی کے اندر اگر وہ گھر میں موجود ہے اور اس کی جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس میں فوری طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اگر پرووائڈ کر دی جائے تو اس کو ذرا بیلنس کیا جا سکتا ہے گھر میں رہتے ہوئے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں؟ بالکل. اگر شوگر، جن لوگوں کی شوگر بہت پرانی ہو جاتی ہے اور میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں، جن کی کڈنیز پراپرلی میڈیسن ایکسکریٹ نہیں کر پاتی، ویک ہوتی ہیں، ان کو اکثر چانسز ہوتے ہیں کہ شوگر لو ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی شوگر لیول چیک کریں. چیک کر کے اگر شوگر لیول لو ہے تو پھر کوئی ہلکا پھلکا میٹھا، کوئی چینی، کوئی کینڈی، کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں. اور نیکسٹ شوگر کی ڈوز اسکپ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. پھر بالکل صحیح ہے.